أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ترجمہ: بچہ بول اٹھا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، نیز جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے، اس بات کی بھی کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، مجھ پر سلامتی ہو اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی جس دن میری موت واقع ہوگی، اور اس روز بھی جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ چند آیتیں، آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33، 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تقریر اور پوری بات اس میں بیان ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں بول اٹھے تھے تو انہوں نے کیا کہا. تفسیر اس کی یہ ہے، قال انی عبد اللہ. سب سے پہلی بات حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا قوم کے سامنے، جب بچہ لے کر آئی تو قوم نے تانے اور زبانیں کھلنا شروع کر دی، تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی جانب کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو. قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اب بچے سے کیسے بات ہو سکتی ہے، چھوٹا سا ہے، بچہ ہے ابھی. تو بس ابھی تو یہ بات چل ہی رہی تھی کہ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک بات. دوسری بات، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. تیسری بات، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا. چوتھی بات، وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہو برکت میری. پانچویں بات، واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کی تاکید کی. چھٹی بات، والزکاۃ ما دمت حیا، اور زکوٰۃ کی تاکید کی جب تک میں زندہ رہوں. ساتویں بات، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ مجھے میرے والدہ کا فرما بردار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اور آخری بات، والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری موت واقع ہوگی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. حضرت جیسا ہم پچھلے قصے سے سمجھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور اب تک یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ چکی ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے سے یہ پیدائش ہوئی ہے اور صرف ماں کے ذریعے سے ہوئی. پہلی ہی آیت کے اندر، پہلی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو پہلی ہی بات نکلی، اسی کے اندر قوم میں جتنے بھی لوگ تھے سب کا جواب ہو گیا. سب سے پہلی بات کیا گئی؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا، قوم میں دو طرح کے لوگ تھے، یہودی بھی تھے اور نصارہ بھی تھے. یہود نصارہ دونوں تھے. یہودی کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ زانیہ کی اولاد ہے، زنا کی وجہ سے پیدا ہوئے، اللہ حفاظت فرمائے. اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ عیسائی وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا کا بیٹا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی جو بات کہی اس میں سب کو خاموش کر دیا. نہ اے یہودیوں جو تم کہہ رہے ہو میں وہ بھی نہیں، اور اے عیسائیوں جو تم کہہ رہے ہو میں وہ بھی نہیں ہوں. میں تو وہ ہوں جو میں خود اپنے آپ کے متعلق بیان کر رہا ہوں کہ انی عبد اللہ، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ. آپ کو اگر یاد ہو تو سورہ بنی اسرائیل جس دن شروع ہوئی تھی، 15ویں پارے کی پہلی سورت، پہلی آیت، پہلا رکوع، وہاں ایک قصہ بیان ہوا ہے حضور کے معراج والا واقعہ، کہ اسراء اور معراج جو حضور کو کرائی گئی، کہ راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھر سے اٹھا رہے ہیں اور حرم خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں، وہاں سے آسمانوں کی بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے. یہ پورے سفر میں اللہ کی طرف سے جو لقب ملا ہے نبی کو وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نہیں کہا بھی نبی یہ اپنے نبی کو، یہ نہیں کہا بھی محمد یہ اپنے محمد کو، بلکہ وہاں جو لفظ ہے اس لیے کہ اتنا بڑا تحفہ اور گفٹ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، سب سے بڑا تحفہ، اور اتنا بڑا تحفہ ہے وہ معراج والا تو کہ آج کی ترقی یافتہ لوگ فخر کرے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے، اسپیس میں پہنچ گئے، فلاں پہنچ گئے، یہاں کمندیں ہم نے ڈال دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں بلکہ اس کے آگے کی چیزیں پہلے ہی طے کر کے آ گئے، اور کوئی اسپیس والا لباس بھی نہیں پہنایا گیا تھا. وہی حضور کا کرتا اور وہی چادر، اسی میں آسمانوں کی سیر کرے. ورنہ ابھی اگر کسی کو اسپیس میں بھیجنا ہو، چاند میں بھیجنا ہو، تو پہلا اس کا ایک خاص لباس اور اس لباس میں رہنے کی پہلے پریکٹس اس کو کروائی جائے، پھر وہاں پہنچ کے آنے کے بعد مخصوص کمرے میں اس کو رکھا جاتا ہے کہ یہاں کی آب و ہوا سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات یہاں سے اٹھ رہے ہیں اور سیر کر رہے ہیں. بتلانا یہ مقصد ہے کہ ایک انسان کے اندر سب سے بڑی جو صفت ہے وہ اس میں بندہ بننا آ جاوے تو وہ کامیاب ہے. ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے ان آیتوں میں کہ حضور کے لیے بھی کہا عبد، بندہ، یعنی حضور بھی بندے ہیں اللہ کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کہتے ہیں کہ یہ بیٹے ہیں تو وہ خود کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، عبدیت والی صفت ہے میرے اندر، اور یہ عبدیت والی بندے والی صفت یہ بہت بڑی صفت ہے. تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی بات کہی میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسری بات کہی آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. دو باتیں ذکر کی ہے، مجھے کتاب دی یعنی انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. تو جس وقت یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی تو انجیل ملی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ انجیل ملی نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے نبی بنایا، تو مفسرین دو باتیں کہتے ہیں کہ دو نبی ایسے ہیں کہ جن کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام پیچھے ہی گزرا، انہوں نے بھی کہا کہ مجھ پر نبی بننے کے متعلق، اور ایک دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی بنایا اور مجھے کتاب دی، یہ اصل میں فیوچر کی بات ہے، یعنی مجھے نبی بنایا جائے گا اللہ کی طرف سے، مجھے کتاب ملے گی اللہ کی طرف سے. نبی 30 سال کی عمر میں بنائے گئے اور کتاب انجیل اس وقت ان کو عطا ہوئی. اور فیوچر کی، مستقبل کی، آئندہ کی بات یہ اتنی نکی ہے، اتنی پکی ہے کہ جس کو پیش کرنے کے لیے، جس کو بیان کرنے کے لیے پاسٹ، ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے سے بتایا. جیسے مثال، آپ اگر کوئی میرے پاس آئے اور کہے کہ مفتی صاحب کل فجر کی نماز میں سورہ رحمان پڑھنا، تو میں کہوں جاؤ پڑھ دی، یعنی ہو جائے گی، یعنی پڑھ لوں گا. یا اسی طریقے سے دوسری مثال کہ چھوٹا بچہ اپنے باپ سے آ کر یوں کہہ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ کہ امی سے کہہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ امی کل حلوہ پکائیں گے، تو امی کہہ رہی ہے جاؤ پک گیا. ہم کہتے تھے نا اپنی بات میں
یہ میرا کام ہو جائے گا، جا ہو گیا تمہارا کام. یعنی اتنی پکی گارنٹی والی وہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ کام ہو ہی گیا، یعنی ہو جائے گا وہ کل. بس اسی کو یہ الفاظ میں چاہے پاسٹ کے مجھے نبی بنایا لیکن ہوگا بھی آئندہ، لیکن یہ اتنی پکی بات ہے کہ یہ ہو کر رہے گی آئندہ. بس اسی لیے اس کو ان لفظ کے. چوتھی بات کہیں وجعلنی مبارکا، کہ مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہو. بہت بابرکت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا. ظاہر سی بات ہے نبی ہے تو برکت تو ہوگی. علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ دیکھیے برکت جو ہے، برکت یہ اللہ نے مخلوق میں بھی رکھی ہے. جسے ہم بزرگوں کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے کہ بھئی فلاں بزرگ ان کی برکت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا بچا ہوا پانی پی لیتے ہیں کہ بھئی ان کی برکت مل جاوے ہمیں. تو مخلوق کے اندر جو برگزیدہ نیک لوگ ہیں ان میں برکت رکھی ہے. نیک جگہوں کے اندر، اچھی پاکیزہ جگہوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. اصل تو برکت اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ان جگہوں پر اللہ نے رکھی ہے. تو برکت موجود ہے نیک لوگوں کے اندر، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ ان کی برکتیں حاصل ہو جاوے. برکت کا ورد، برکت کا مخالف ہوتا ہے نحوست. تو نحوست کسی چیز میں نہیں رکھی ہے. جیسے ابھی مغرب بعد سے سفر کا مہینہ لگ گیا، اب نحوستیں دیکھیں کس طریقے سے لوگوں میں داخل ہوگی. سفر خالی مہینہ ہے اور اس کے اندر کوئی کام نکاح بھی نہیں کرنے کا، یا اسی طریقے سے یہ سب کام، کیونکہ یہ خالی کا مہینہ ہے کہ یہ اس میں کوئی کام اچھا نہیں کرنے کا. اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس لیے پھر 13 تاریخ آئے گی، 13 یا وہ تیزی آئی، تیزی والا دن، یعنی اب برکت اب اترے گی. پھر آخری بود آئے گا تو پھر مالپوئے بنا کر ایک نوی عید، 2 عید کم پڑتی، پھر 1 2 3. تو جس طریقے سے جیسے جس کو جو دین سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنے طور پر کر رہا ہے. شریعت نہیں سمجھیے، اصل مسئلہ یہی ہے. تو نحوست کسی بھی چیز میں، ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا علی سبیل الفرض، یعنی اگر ہوتی کسی چیز میں نحوست تو وہ 3 چیز میں ہو سکتی تھی: گھر میں، عورت میں، مکان کے اندر، اور عورت اور گھوڑے میں، سواری کے اندر، اس میں ہو سکتی تھی. لیکن فرمایا ان میں بھی نہیں ہے، یعنی کسی چیز میں نحوست ہے ہی نہیں ہے. سب سے بڑی جو نحوست جو ہوتی ہے وہ انسان کے خود کے گناہوں کی ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی نحوست ہے. جیسے کہتے تھے بعض مرتبہ کوئی مکان میں رہ رہے تو یہ مکان نہیں پھلا، یا یہ نہیں ہوا، اس میں نہیں پھاتا ہے، یہ پھلا نہیں پھل نہیں رہا ہے، وہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں کیوں نہیں پھل رہا ہے. حالانکہ کوئی نہیں پھلنے والی بات، بھائی اس کو پھلانا ہے تو اس میں نمازیں پڑھو، عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، تو وہ خود بخود اس میں برکت. اب اس میں نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، نہ تسبیحات ہے، تو اس کو قبرستان بنا دیا. تو قبرستان تو پھلنے والا نہیں ہے ویسے بھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان میں اللہ کی ذکر، تلاوت، نمازوں کے ذریعے سے اس کو زندہ رکھا کرو. اس لیے اکثر سنتیں اور نفلیں پڑھنا حضور سے گھر میں ثابت ہے کہ اس کو آباد رکھو عبادت کے ذریعے سے. تو الغرض حدیث بھی ہے نحوست کسی چیز میں نہیں ہے. لا عدوا ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر. لا عدوا، چیپ لگنا، چیپ والی بیماری ہونا نہیں ہے. تیسرا مہینہ، اس کے سینٹر کے اندر جمعہ میں نے کورونا وائرس پر بیان کیا تھا. اس موقع پر یہ حدیث میں نے پڑھی تھی اور اس وقت یہی حدیث کا خلاصہ کہ چیپ نہیں لگتا ہے. جیسا زمانہ گزرا تو الگ الگ رپورٹ WHO کی طرف سے آتی گئی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، کہ اوپر سے مطلب یعنی کہ جو پوری دنیا کی ہیلتھ پر نگرانی رکھے ہوئے کہ اب پوری دنیا کو ڈائریکشن دینی ہے کہ اب کیا کرنا ہے اس وائرس کی وجہ سے. تو پہلے ان کی طرف سے ایک رپورٹ ہے کہ بھئی ان کو الگ رہنا ہے، یہ دو لوگوں کو قریب نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بیماری لگ سکتی ہے. ابھی کچھ وقت پہلے WHO کی رپورٹ آئی کہ بھئی یہ ایک دوسرے سے ملنے سے چونٹنے سے بھی نہیں لگتا ہے. WHO کی رپورٹ ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، حدیث تو پہلے سے کہہ رہی ہے. اصل میں بات یہ ذہن میں رکھے، اگر ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے بیماری لگ سکتی ہے تو ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے. ورنہ
مؤثر، اس میں اثر تو اللہ کی طرف سے ہی ڈالا گیا ہے. اگر بھائی کسی کی لگ بھی گئی ہے مثال کے طور پر، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے لگانے سے لگی ہے، مخلوق کی وجہ سے تو وہ کیا نفع نقصان پہنچا سکتی ہے. تو الغرض حدیث میں فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ کوئی نیک فالی بدشگونی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے حدیث میں. اور جو ایک آخری بات جو حدیث میں فرمائے ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو یہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں ہے. تو الغرض برکت پر میں نے بات ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بابرکت بنایا جہاں گئے. اور پھر آگے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. نماز اور زکوٰۃ ظاہر سی بات ہے ان کی بڑی اہمیت ہے. نماز یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مال کی عبادت ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو اتنی زاہدانہ گزری ہے، پانی پینے کا گلاس برتن بھی نہیں تھا ان کے پاس، چلو سے پانی پیتے تھے. گھر مکان نہیں بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، رات جہاں ہوئی وہیں پر سو جاتے تھے. تو پھر زکوٰۃ تو ان کی پوری زندگی میں فرض نہیں ہوئی. تو پھر یہاں پر کہا مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا. اصل میں حکم دینے کا مطلب یہ جب آ جاوے، جب فرض آپ پر فرض نہیں تو آپ امت کو بتا دیجئے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو فرض تو اس پر ہے. اور پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں کہیں ہے تو ماں باپ کا ذکر آیا کہ مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا. آگے ہی غالباً گزرا ہے ماں باپ کے فرما بردار بننے کے اوپر. یہاں جو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا گیا، باپ کا ذکر نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ جو زبردستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قرآن کے حکم کے بالکل مخالف ہے. مسلمانوں میں بعض لوگ جن کے عقائد بڑے غلط ہیں وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں. اصل میں ان کی نگاہ ظاہر میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے بس وہ سمجھ میں آتی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے تو بس ہو سکتا ہے، باقی ظاہر کے علاوہ اللہ کا حکم یا غیبی کوئی طاقت وہ نہیں سمجھ میں آتی ان کو. بس وہ ظاہری دنیا دیکھتے تو وہ کہتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل از دی ناٹ پاسبل، اس طریقے سے کہہ کے نکل جاتے. تو الغرض یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے. تو اس میں اشارہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا اور مجھے سرکش بھی نہیں بنایا، فرما بردار بنایا. اور پھر اخیر میں فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، مجھ پر سلامتی اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی جس دن میری موت واقع ہوگی، اور اس دن 3 وقت کی سلامتی جو اس سے پہلے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے. اور یہ 3 وقت بڑے ہی اہم ہیں، 3 وقت جس دن پیدا ہوئے، جس دن موت ہوگی اور جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ پوری کی پوری تقریر پیش کی. یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے یہاں پر تہمت جب لگی ہے تو وہاں پر صرف اتنا کہا بچے نے بھائی قمیض دیکھ لو آگے سے پھٹا ہے تو عورت یوسف قصوروار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت قصوروار ہے. لیکن یہاں جب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، مریم علیہ السلام پر، تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اتنی لمبی تقریر، حالانکہ صرف اتنا کہہ دیتے کہ میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں کافی تھا. علماء نے بہت پیارا نقطہ یہاں پر لکھا ہے کہ بات دراصل یہ ہے وہاں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی اور سوال کرنے والے، کویسچن کرنے والے صرف 2-3 لوگ تھے، بلکہ ایک اکیلا تھا عزیز مصر. اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہوا، تو یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی ایک کے سامنے دینی تھی. تو ایک بچہ اور مختصر سی بات کافی ہو گئی. یہاں تو پوری قوم کھڑی ہے، اور جب قوم کھڑی ہوتی ہے تو ایک جملے پر صبر نہیں آتا، ان کے سامنے تو تقریریں کرنی پڑتی ہے، پھر پوری بات سمجھانی پڑتی ہے ان کو. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تقریر قوم کے سامنے کی تاکہ ان کو تسلی ہو، ان کو بات سمجھ میں آ جاوے. تو الغرض یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی. لکھا ہے کتابوں کے اندر، عمدۃ القاری میں لکھا ہے، بخاری کی شرح ہے
کہ گھوڑیے بچپنے کی حالت میں بات کرنے والے تقریباً 6 یا 7 بچے ہیں. 6 بچے عمدۃ القاری میں لکھا ہے. قرطبی کے اندر 7 بچے ہیں. مسلم شریف کی روایت بخاری سے اس میں 3 بچوں کا ذکر ہے. اصل میں وہ الگ الگ. مسلم میں جو روایت ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا 3 بچوں نے گھوڑیے میں بات کی، اور یہ 7 جو 6 ہو جاتے. اصل میں گھوڑیے میں بات کرنے والے 3 تھے، اور اس سے تھوڑی سی بڑی عمر، یعنی گھوڑیے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے بچے کھیل کود لگے 2-3 سال کی عمر ہو، اس میں بات کی ہو، تو وہ اگر سب ملا لیتے تو 6-7 ہو جاتے. کون کون ہے؟ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپنے میں بات کی. پھر اس کے بعد دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیچھے ہی گزرا ہے. پھر تیسرے وہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی تھی، اس نے بھی بات کی کہ جیسا میں نے ابھی ذکر کیا. اسی طریقے سے چوتھا جریج کر کے ایک بزرگ گزرے ہیں نیک عبادت کرنے والے، ان پر جب تہمت لگی تھی تو ان کی گواہی ایک بچے نے دی تھی. اصل میں ایک جریج بہت عبادت گزار شخص تھے، انہوں نے اپنا ایک مکان بنایا تھا، وہاں عبادت کرتے تھے. ان کی ماں آئی ایک دن بلانے کے لیے کہ جریج آواز دے رہی ہے. اب وہ نماز میں ہیں تو وہ کہہ رہے ربی امی و صلاتی، یا ربی اے اللہ، ایک طرف میری نماز ہے ایک طرف میری ماں ہے، میں کیا کروں؟ دوسرے دن پھر یہ واقعہ ہوا، یعنی میں نماز توڑوں کہ ماں کی بات سنوں، یا نماز چالو رکھوں یا ماں کی بات سنوں. 3 دن تک ہوا تو ماں نے کچھ جملہ کہہ دیا کہ جا تو بدکاریوں کے منہ دیکھے گا. کچھ دن گزرے، جریج کی عبادت کا سب جگہ شور ہو گیا، ذکر ہو گیا، بہت نیک ہے بہت نیک ہے. تو ایک بدکار عورت تھی، زیناکار عورت تھی، محلے کی بدنام عورت تھی. اس نے کہا کہ میں اس کو پھنساؤں، اس پر تہمت لگاؤں. تو وہ حضرت جریج کے پاس آئی، حضرت جریج نے کوئی توجہ نہیں کی. پھر اس کے بعد وہ چلی گئی، اور ایک چرواہا تھا، ایک بھرواڑ تھا، اس سے اس نے منہ کالا کرایا، اور اس کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہر گیا. کچھ دنوں بعد جب پیٹ نکل آیا تو وہ آ کر کہنے لگی کہ یہ جریج کا بچہ ہے. اب وہ پریشان، کیا کرے؟ تو ایسے موقع پر اس بچے نے پھر گواہی دی تھی. وہ اصل میں دربار میں جب معاملہ پہنچا تو جریج تو اس موقع پر وہ بچہ بول اٹھا، اپنی ماں کو ایسے مارا پیٹ کے اندر، اور کہا، اس سے جریج نے پوچھا تو کس کا بچہ ہے؟ تو وہ بچے نے اشارہ کیا فلان راعی، وہ فلاں جو بھرواڑ ہے جو چرواہا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. تو یہ 5واں اور چوتھا. 5واں فرعون کی ایک کنگھی کرنے والی تھی، فرعون کی جو بیٹی تھی اس کو کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی. وہ کنگھی کرنے والی کی ایک بیٹی نے بات کی ہے. فرعون کے یہاں ایک کام کرنے والی تھی، اس کی خادمہ تھی جو اس کی بیوی کو یا گھر کے اندر کنگھی کر دیتی تھی. وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر. تو ایسے موقع پر فرعون کو پتا چلا، اس کی 5 بیٹیاں تھی، کہا کہ اگر ایمان سے پھر، ورنہ سب بیٹیوں کو ڈال دوں گا جلتے ہوئے تیل کے اندر. ایک کو ڈالا، دوسری کو ڈالا، تیسری کو، چوتھی، 5ویں سب سے معصوم پھول جیسی بچی تھی. تو اس موقع پر وہ آگے پیچھے ہوئی، کہا کہ امی فکر مت کیجئے، انشاءاللہ ہماری جلد ملاقات ہوگی. یہ اور 6ٹھی صاحب اخدود قرآن میں ہے، سورہ بروج کے اندر واقعہ اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.